بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری کائنات کا نظام نہایت مستحکم اور حکیمانہ انداز سے نہ جانے کب سے اب تک مسلسل چلتا آ رہا ہے۔ یہ کائنات اور اس میں شامل ہماری یہ زمین قدرت کی بے شمار نشانیوں کے ساتھ وجود میں آئی ہے۔ اس پر غور و فکر کرنے سے ان حقیقتوں کا پتہ چلتا ہے جن کا گہرا تعلق ہماری ذات اور زندگی کی قدروں سے وابستہ ہے۔ پوری کائنات اور خود ہمارا وجود اس حقیقت کی دلیل ہے کہ کوئی ایسی ہستی لازمند ہے جو کائنات کی خالق ہی نہیں بلکہ وہی اس کی مدبر اور منتظم بھی ہے۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اسے توجہ سے سمجھیں، اور اگر آپ بڑے دل والے ہیں تو اس آگہی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کا کلام چاہتا ہے کہ انسان جو تسلیم کرے وہ اپنی اعلیٰ بصیرت کی وجہ سے کرے۔ اس لیے قرآن محسوسات کے ذریعے اللہ کی نشانیوں کے پیچھے چھپے ان حقائق کی جانب ہماری رہنمائی کرتا ہے جو ظاہری محسوسات سے ماورا ہیں، مثلا ایک خالق کا تصور، آخرت کی دائمی زندگی اور غیب میں چلتا ہوا نظام۔ اور یہ حقائق باطنی بصیرت سے پائے جا سکتے ہیں، ظاہری بصارت و سماعت سے نہیں۔ اور باطنی بصیرت تزکیات نفس کی منازل طے کرنے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ اب اس بات کو آسان لائن میں سمجھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں زمین اور دکھائی دینے والے آسمان پر ہیں وہ ہم اپنے جسمانی اعضاء سے محسوس کر سکتے ہیں، لیکن جو نشانیاں باقی آسمانوں اور سابقہ عالمین میں ہیں وہ صرف باطنی بصیرت سے ہی دیکھی یا محسوس کی جا سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب ہم تو صرف زمین تک رسائی رکھتے ہیں، ہماری جدید سائنس نے بھی ابھی تک پہلا آسمان نہیں پایا، لیکن اللہ تو ہمیں دیگر آسمانوں کی نشانیاں پانے کی دعوت دے رہا ہے۔ تو بہت سے اللہ والے ہیں جن کی باطنی بصیرت وہاں تک پہنچ رکھتی ہے، لیکن ہمارے بہت سارے مسلمان باطنی بصیرت تو دور ان اللہ والوں کے ہی منکر ہیں۔ اس لیے جو اعتقاد رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صاحب عقل ہیں۔ اس لیے اسی آیت میں لفظ اول الالباب آیا۔ اب ان دو آیات کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھیں، یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں، اور جو نفس دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو اندھا رہے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اب حق بینی کے ذرائع کون سے ہیں وہ اس آیت سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو انسان کے لیے وقف کر رکھا ہے اور ظاہری و باطنی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اب ظاہری نعمتیں جسم کے اعضاء، یہ لطیفہ نفس اور دیگر زمینی نعمتیں ہیں، اور باطنی نعمتوں میں حق بینی کے لیے یہ قلبی لطائف آتے ہیں، لطیفہ انا آتا ہے، جن سے باقی آسمانوں اور عالمین تک رسائی ممکن ہوتی ہے، اور جنہیں ابھی تک باطنی بصیرت نصیب نہیں ہوئی اور وہ ان حقیقتوں پر یقین رکھتے ہیں، اس آیت کے مطابق ان کے لیے بھی فرما دیا گیا کہ ان میں یقین رکھنے والوں کے لیے بھی نشانیاں ہیں، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے یا تھوڑا بہت رکھتے ہیں مگر ظاہری عقل ضرور رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی اس ظاہری نظام میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ پھر اس آیت میں اللہ پاک نے کامل مومنین کے لیے بھی فرما دیا کہ آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے بھی نشانیاں ہیں، اور کامل مومن وہی ہوتا ہے جسے باطنی بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ ان مومنین میں ایسی بھی ہستیاں ہیں جو سو بھی رہی ہوں لیکن ان کی باطنی بصیرت اور سماعت جاگ رہی ہوتی ہے۔ پھر ان صابرین اور شاکرین بندوں کے لیے بھی نشانیاں ہیں جو طالب بصیرت ہیں، طالب مولا ہیں، اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور انتظار میں ہیں۔ اور ان نشانیوں کا بیان کرنے کا مقصد ہدایت پانا ہے، ایمان مضبوط کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت پانے والوں کے لیے بھی نشانیاں بیان کرتا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے لیے بھی نشانیوں کی موجودگی کا اشارہ دیا ہے جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، سائنسی یا طبی مشاہدات یا تجربات کرتے ہیں۔ الغرض کائنات میں نظام ظاہر اور باطن کی نشانیاں بھی ایک طرح کا وسیلہ ہیں جو رب تعالیٰ کا قرب دلاتی ہیں، اس کا احساس دلاتی ہیں، اس کی موجودگی کا پتہ دیتی ہیں، ایمان کی ترقی کا باعث بنتی ہیں۔ اور یہ نشانیاں صرف ذات انسان سے باہر ہی نہیں بلکہ ذات انسان کے اندر بھی موجود ہیں، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ آیت ہے کہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنی نشانیوں سمیت تمہارے ہی اندر ہوں، بس تمہیں ہی بصیرت حاصل نہیں ہے۔ اب آئیں اس مبارک آیت پر جس میں اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ جب کوئی اللہ کی ظاہری و باطنی نشانیوں پر ایمان رکھنے والا آپ کی ظاہری یا باطنی حضوری میں آئے تو آپ اسے باقاعدہ سلام کریں، اس پر سلامتی بھیجیں اور اسے فرما دیں کہ تمہارے رب نے تم پر خاص مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ شاید آپ تصور بھی نہ کر سکیں کہ اللہ کی نشانیاں پا کر اپنے ایمان کو اس سطح پہ لے جانا جہاں اللہ اس بندے کا ایمان قبول فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں کہے۔ اس کے برعکس اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے بھی ان آیات میں فرما رکھا ہے کہ جو غفلتوں کا شکار ہیں، اپنے نفس کی خواہشوں پیچھے اس زندگی میں خوار ہو رہے ہیں۔ اس آیت میں فرما دیا گیا کہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے، پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کے منکر بنتے رہو گے، اور ہم بھی ان کے دلوں کو ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے اور ان کو انہی کی سرکشی میں غرق کرتے رہیں گے۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔